السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں سبق نمبر 11 مدینۃ المنورہ سے، اور یہ آج بروز اتوار 25 دسمبر ہے، اور مدینۃ المنورہ کے اندر آج میرا آخری دن ہے۔ اللہ خالق و مالک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار بار بار بیت اللہ کے عمرے اور حج کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں آج کا سبق ہے معاشرے میں پھیلے ہوئے خطرناک نظریے۔ معاشرے میں پھیلے ہوئے خطرناک نظریے، ان میں سے ایک نظریہ اور ایک سوچ گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، عوام کی حکومت، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے۔ کیا حاکمیت قوم کی ہے اور مال قوم کا ہے؟ تو یہ الفاظ اور یہ نعرے من گھڑت ہیں۔ ان الفاظ کے گھڑنے والے خود ان الفاظ پر عمل پیرا نہیں ہیں، بلکہ قوم کی سوچ کے مقابلے میں اپنی سوچ کو نہ بدلنے والے عوام کی حکومت، گورنمنٹ آف دی پیپل، یہ ایک ایسا نغمہ ہے جسے دھوکے دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، یہ ایک ایسا نغمہ ہے جسے قوموں کو دھوکے دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی حکومت سے چھٹکارا پانے کے لیے اور دوسری حکومت اپنا جال اور اپنا دھوکہ پھیلانے کے لیے یہ نعرے استعمال کرتی ہے، اور ان نعروں میں مذہبی رہنما بھی شامل ہیں اور سیکولر اور بے دین جمہوری لیڈر بھی شامل ہیں۔ ان نعروں میں بے دین اور بظاہراً شکل و صورت سے اور اپنے ناموں سے اور اپنی پگڑیوں سے دیندار نظر آنے والے یہ سیاسی اور جمہوری حکمران عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیجئے، ہم آپ کی مرضی کی حکومت لائیں گے اور اسلام نافذ ہوگا۔ اسی طرح بے دین لوگ اپنے نعرے لگاتے ہیں اور اپنے مریدین کو، اپنے ووٹ پول کرنے والوں کو دھوکوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو کوئی عوام کی حکومت نہیں ہے، نہ عوام کے ذریعے ہے۔ حکومت اللہ کی، اور اسی ایک کا قانون مخلوق پر نافذ ہوگا۔ پہلی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور دوسری حکومت کو لانے کے لیے جو پہلے سے زیادہ زیادتی کرنے والی حاکمیت اور حکم صرف اللہ وحدہ لا شریک کا، شریعت سے دور کرنے کے لیے یہ مکر و فریب پر مبنی جھوٹے نعرے عوام کے اندر جن کو عام کیا جاتا ہے۔ اس لیے حکومت بھی اللہ کی اور مال بھی اللہ ہی کا۔ سوال: کمیونزم کن بنیادوں پر قائم ہے؟ کمیونزم کی بہت ساری بنیادیں ہیں، مثلا اللہ کا اور اسی طرح تمام ادیان کا، رسولوں کا، ان کی رسالتوں کا انکار۔ کمیونزم کا نعرہ ہے کوئی معبود نہیں،
زندگی کا وجود مادے سے ہے، تمام اخلاقیات کا اور اخلاقی قدروں کا صفایا کرنا، مالداروں اور غریبوں کے مابین فرق کرنا، کینہ اور دشمنی پیدا کرنا۔ اسی طرح معاشرے میں عورت اور مرد کا اختلاط کرنا، جبکہ اسلام اس سلسلے میں غیر محرم مرد و عورت کے اختلاط کو تباہی اور بربادی بتاتا ہے اور اس سے پوری طرح بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ کمیونزم کا مبلغ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دین اسلام اور اس کے احکامات کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اور مسلمانوں کی زندگی میں سے اسلام اور اسلامی اقدار اور قوانین کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے لیے وہ مختلف پرفریب نعرے دے کر لوگوں کو دین سے اور اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حکومتوں پر قبضہ کرنا اور وہاں اپنی مرضی کے حکومتیں قائم کر دینا، جیسا کہ اس سلسلے میں امریکہ، برطانیہ اور یورپ اور دیگر نیٹو اتحاد کے ممالک مختلف جنگوں اور دیگر مختلف فریب کاریوں کے ذریعے اپنے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سوال: کیا کافر حکومتیں اسلام دشمنی میں متحد ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، کافر اور کافروں کی حکومتیں اسلام دشمنی میں متحد ہو سکتے ہیں، جس کا اللہ نے ذکر سورۃ الحشر میں کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ ذلک بانہم قوم لا یعقلون۔ یہ کافر سب مل کر اتحاد بنا کر تم سے نہیں لڑ سکتے، ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں، جیسا کہ آج یہ مختلف ٹینکوں کے اندر بند ہو کر، بمبار جہازوں میں بیٹھ کر امریکہ، برطانیہ اور دنیا کے دیگر یورپین اور غیر یورپین ممالک نیٹو اتحاد بن کر دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، اور جیسا کہ آج سیریا اور شام میں منافقین اور کافر مل کر مسلمانوں پہ بارود برسا رہے ہیں، نہ اس خبیث ایران میں، نہ اس خبیث روس رشیا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ زمین پہ چلتے ہوئے آئیں اور مسلمانوں سے لڑائی کریں، بلکہ آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں سے، جہازوں سے مسلمانوں پر بارود برساتے ہیں اور ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑ سکتے، یہ کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی اوٹ میں ہوں، آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، آپ انہیں دیکھنے میں متحد سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل ہیں۔ کافر ہو یا مسلمانوں پر حملہ آور یہ منافق، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قوم لا یعقلون، یہ بے عقل ہیں۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کافر نیٹو اتحاد بنا کر یا روس ایران اتحاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر سکتے ہیں، جیسا کہ آج کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے دل اندر سے ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا
کہ سب مل کر کافروں کے خلاف لڑائی کرو جس طرح وہ تمہارے خلاف مل کر ایک ہو کر لڑائی کرتے ہیں۔ سوال، عیسائی مشنریز کیا ہیں اور ان کے کیا خطرناک ارادے ہیں، اور ان عیسائی مشنریز سے کس طرح مقابلہ کیا جائے؟ عیسائی مشنریز ایک نہایت تباہ کن تاریخ ہے یا تاریخیں ہیں جو کہ اسلام کے خاتمے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں کوئی اور تباہی آ جائے تو مختلف عیسائی NGOs اور اسی طرح دیگر بے شمار کافروں کی NGOs جن میں سر فہرست عیسائی NGOs ہیں، زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے، سیلاب زدگان کی امداد کے لیے یہ آلے بڑھاتی ہیں۔ بظاہراً انسانیت کی خیر اور بھلائی کے لیے کام کرنے والی یہ عیسائی مشنریز دراصل اسلام کے خلاف باقاعدہ ایک پروگرام لے کر چل رہی ہے، اور وہ پروگرام درج ذیل ہے۔ یہاں بریکٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ عیسائی NGOs اور عیسائی مشنریز کے مقابلے میں مسلمانوں کی مصیبتوں میں، سیلاب میں، زلزلے میں اور اسی طرح دیگر حادثات کے اندر ہر موقع پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اصلاح معاشرہ کے لیے اور اسی طرح مجبور لوگوں کی ریلیف کے لیے آج ایک جماعت ریلیف، فلاح و بہبود اور حادثات میں تعاون اور مدد کے لیے، چاہے وہ سندھ کے جو ہے وہ بھوک اور افلاس سے مرنے والے بچے ہوں، چاہے وہ جہازوں کی کریشنگ ہو، چاہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنا ہو، چاہے وہ زلزلے سے تباہ حال ہونے والے لوگوں کا تعاون کرنا ہو، تو الحمدللہ ان عیسائی NGOs کے مقابلے میں، یعنی کفر اور کافر کے مقابلے میں، مسلمانوں میں موجود ایک جماعت الحمدللہ بہترین کام کر رہی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ ضروری اور لازمی ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض عین ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ عیسائی مشنریز کے مقابلے میں، عیسائی NGOs کے مقابلے میں، چاہے حکومت ہے یا عوام ہے یا ایجنسیز ہیں، وہ عیسائی NGOs کے مقابلے میں اس جماعت کو اپنے ہر قسم کے بھرپور تعاون سے مستفید کریں، اور ہر مصیبت میں اور ہر پریشانی میں اس جماعت کو تعاون کے لیے بلایا جائے اور اپنا تعاون اس جماعت سے کیا جائے۔ ان کافروں اور عیسائیوں کی مشنریز اور ان کی NGOs کے مقابلے میں جس مسلمان جماعت کا تعاون کرنا ہے اس کا نام ہے FIF، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن۔ تو عیسائی مشنریز ایک نہایت تباہ کن تحریک ہے جو اسلام کے خاتمے کی کوشش میں مصروف عمل ہے، اور ان عیسائی NGOs کے یہ چند اصول ہیں۔ نمبر 1، سیلاب اور زلزلہ زدگان کے تعاون کی صورت میں انڈر ورلڈ رہ کر یہ کام کرنا، مسلمانوں میں اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنا، مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف دعوت دینا، اور ان عیسائی NGOs کا یہ پیغام عام کرنا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تمام میدانوں میں، ہر فیلڈ میں اپنے زہریلے اثرات پھیلانا، غریب اور کمزور قوموں کا ناجائز استحصال کرنا، یہ ان عیسائی مشنریز کی تباہ کن خیالات اور اس کی تحریک کے اصل جو محرکات ہیں وہ یہ ہیں۔ لیکن
سامنے صورتحال یہ ہے کہ ہم سیلاب زدگان اور زلزلہ زدگان کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ ایسا کوئی پیغام نہیں۔ حقیقت میں اپنی عیسائیت کو عام کرنا ہے، اس لیے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ یہ طریقے اختیار کریں۔ نمبر 1، عیسائی این جی اوز کے مقابلے میں یا کوئی بھی کافر این جی اوز ہے اس کے مقابلے میں ہر قسم کا تعاون دیں اور ہر قسم کا تعاون لیں۔ FIF فلاح انسانیت سے، یہ میں کسی جماعت کی طرفداری میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اسلام کے پھیلاؤ اور کفر کے خاتمے کے سلسلے میں للہ اور فلہ کہہ رہا ہوں۔ ان عیسائی این جی اوز سے نمٹنے کے طریقے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور لازماً مسلمان جماعتوں کے ہم جماعت ہوں، اسلامی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں، اور اسی طرح عیسائیت اس کے متعلق آپ کو معلوم ہو کہ یہ کافر ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان پر یہ لازمی ہے، کسی جماعت کا انتظار کرنے کی بجائے میری جیب میں جتنا کچھ موجود ہے میں اپنے مال اور اپنے اخلاق سے مظلوم اور مفلوک اور متاثرین کی مدد کروں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں صوفیانہ طریقے اور جماعتیں ہیں؟ جواب، اسلام میں صوفیانہ طریقے اور جماعتیں نہیں ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، مشرکوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اپنا دین الگ الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے، خوش ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا بیدہ ثم قال هذا سبیل اللہ مستقیما وخط خطوطا عن یمینہ وشمالہ ثم قال هذه السبیل لئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اس کے دائیں بائیں آپ نے لکیریں کھینچ دیں اور فرمایا ان میں سے ہر راستے پر شیطان موجود ہے جو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ لیس منہا سبیل الا علیہ شیطان یدعو الیہ ثم قرأ قولہ تعالی وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، شیطان ان دائیں بائیں راستوں پر موجود ہے اور اپنے ان راستوں کی طرف بلاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فرمایا اللہ رب العالمین نے یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی راستے کو اختیار کرو، دوسرے راستوں پر مت چلو، شیطان تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا کر دوسرے راستوں پہ لگا کر فرقوں اور گروہوں میں ڈال دے گا۔ مسند احمد، نسائی اور مستدرک علی الصحیح ہیں للامام حاکم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی، ضرب اللہ تعالی مثلا صراطا مستقیما، اللہ نے سیدھے راستے کی مثال بیان کی،
اور فرمایا صراط مستقیم کے دونوں کنارے دو اونچی دیواریں ہیں جن میں کھلے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا کہہ رہا ہے، لوگوں صراط مستقیم میں داخل ہو جاؤ، ادھر ادھر منتشر مت ہونا۔ صراط مستقیم کے اوپر سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے۔ جب انسان ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو کھولنا چاہتا ہے تو کہتا ہے تیرا برا ہو، اس کو مت کھول، اگر کھولو گے تو اس میں چلے جاؤ گے۔ تو صراط مستقیم اسلام ہے، دونوں دیواریں اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر پکارنے والا کتاب اللہ ہے، صراط مستقیم کے اوپر سے پکارنے والا اللہ کی جانب سے ہر مسلمان کو نصیحت کرنے والا، مسلمان کا نصیحت آموز دل ہے۔ مسند احمد اور مستدرک علی الصحیحین للامام حاکم۔ اسی طرح کیا دین اللہ کا اور وطن سب کا، دین اللہ کا یعنی دین اللہ کے لیے اللہ کا ہے اور وطن سب کا ہے، تو یہ نعرہ بھی درست نہیں ہے۔ اہل یورپ نے علم سے برسر جنگ اور اسی طرح ظالم کنیسے کی حکومت سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اس شرکیہ منصوبے کی ایجاد کی کہ دین اللہ کا ہے، وہ اللہ کا معاملہ، وطن ہم سب کا ہے۔ ان نعروں کا مقصد یہ تھا کہ وطن کے نام پر تمام امور اور تمام مسائل سے اللہ کے احکامات کو دور کر دیا جائے، یعنی دین کو مسجد کی حد تک محدود کر لیا جائے، پارلیمنٹ ہو، دیگر دنیا کے معاملات ہوں، وہاں سے دین کو بے دخل کیا جائے اور دین صرف ایک مخصوص چار دیواری کی حد تک محدود ہو، چاہے وہ گرجا ہو یا مسجد ہو۔ اور یہی حال اور یہی سبق مسلمانوں کو پڑھایا گیا۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان کے اشاروں پر چلو گے تو جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یعنی کافروں کی پیروی کرنے پر دو میں سے ایک کام ہوگا کہ تم کافروں کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام سے دور ہو جاؤ گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ یعنی اللہ نے کافروں کی اطاعت سے منع کیا ہے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا اس کے مقابلے میں حکم دیا ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمان کتاب اللہ کو چھوڑ چکے ہیں اکثریت، اور ہر معاملے میں کافر کی اطاعت اور اس کی پیروی کرنا ترقی سمجھی جاتی ہے۔ سبق نمبر 11 اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں اختتام پذیر ہوا مدینۃ المنورہ سے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الرحمن سبق نمبر 12 پاکستان سے ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری آنکھوں کو بار بار مدینۃ المنورہ، مسجد نبوی اور مکۃ المکرمہ، مسجد حرام اور بیت اللہ کے دیدار سے شرف یاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔